بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار، باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ یہ سورۃ البقرہ کی 2 آیت ہے، 21 اور 22۔ اس کے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی بیان کی، پھر قرآن کے حساب سے 3 جماعت قرآن نے بتایا کہ 3 جماعتیں ہیں انسان۔ ایک جس نے اس قرآن کو مانا، اس کے تلاوت کی، اس کے اندر جن چیزوں کا کرنے کا حکم دیا اس کو بجا لائے، اور جن چیزوں سے روکا اس چیز سے رک گئے۔ تو 2 آیت کے اندر یہ 5 صفتیں بیان کر دی اور بیان کیا کہ ان کا انجام کیا ہے، کہ اللہ کی جانب سے ہدایت پہ ہے، اور پھر یہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ ایک جماعت۔ دوسری جماعت جس نے قرآن کو سنا نہیں، مانا نہیں، عمل نہیں کیا، انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ غضبناک ہو کر اس کے کان، آنکھ اور دل پر مہر مار دی۔ اب کبھی وہ حق قبول نہیں کر سکتے، نہ کوئی ان کو ہدایت دے سکتا۔ ان کا انجام کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بڑا ہی عظیم عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ یہ دوسری جماعت۔ تیسری جماعت جو شک شبہات میں پڑے رہے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی، مسلمانوں کا مذاق اڑایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس منافق جماعت کا بھی ذکر کر دیا کہ ان کا کتنا دردناک انجام مرنے کے بعد ہونے والا، دنیا میں ذلیل رسوا ہونے والے۔ یہ 3 جماعت کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس، ساری کائنات انسانیت کے لیے، کسی ایک جماعت کا نام نہیں لیا، کسی ایک ملک والوں کا نام نہیں لیا، شروع سے لے کے آخر تک یا ایھا الناس، اے لوگو تم تمہارے رب کی عبادت کرو۔ اور کیوں رب کی عبادت کرو؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی، کیوں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میری عبادت کرو۔ اس کی وجہ اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا، اور تم سے پہلے تمہارے باپ دادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا، بابا آدم سے لے کر تم تک سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی دوسرا پیدا ہوا، تم کو اولاد بھی ہوئی ہے تو اللہ نے دی ہے، کسی ولی، پیر، نبی، مرشد نے نہیں دیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی مانگ یہ ہے کہ جب ہم نے تم کو، تمہارے بڑوں کو پیدا کیا تو اللہ ہی کی عبادت ہونا چاہیے، ایک چیز۔ اور دوسرے لعلکم تتقون، یہی تمہارا بچاؤ ہے، یہی تمہارا تقویٰ ہے، تمہاری پرہیزگاری ہے، تمہارا ایمان ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی وہ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی سواری پہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا، سواری چل رہی تھی کہ چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ، کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل و جان سے میں حاضر ہوں، بتائیے۔ آپ خاموش رہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا اے معاذ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حاضر ہوں، پھر خاموش رہے۔ پھر آپ نے کہا اے معاذ، پھر جواب دیا۔ پھر تیسری بار معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے کے بعد، یعنی اب پوری طور پر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل، دماغ، آنکھ سب نبی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو گیا۔
دنیا اور دنیا کی کسی چیز کی طرف نہ نگاہیں تھی، نہ دل دماغ تھا، نہ سوچ، نہ فکر تھی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حق بندوں پر ہے اور بندوں کا حق کیا اللہ پر ہے؟ کہا اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا حق اس کے بندوں پر یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک اور ساجی نہ ٹھہرائیں۔ جب بندے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر دیں تو اب بندوں کا حق اللہ پر بھی ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اب ان کو عذاب نہ دے دنیا اور آخرت کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی حق کی مانگ کی ہے، جب ہم نے تم کو پیدا کیا، تمہارے بڑوں کو پیدا کیا، تمہارا فریضہ ہے کہ تم ہماری عبادت کرو اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھا دیا، بچھونا بنا دیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ پہلے تو جب زمین اللہ تعالیٰ نے بنایا تو حرکت کر رہی تھی، ہل رہی تھی، ٹھہرنا، کھڑے ہونا، گھر بنانا، چلنا ناممکن تھا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے میخ کے طور پر، کیل کے طور پر، کھونٹے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو رکھ دیا زمین پر۔ اب زمین اپنی جگہ حرکت کرنا چھوڑ دی اور وہیں ٹھہر گئی۔ اس سے یہ پتہ چلا، سائنس کی بھی تردید ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ زمین گھومتی ہے، زمین گھومتی نہیں، زمین اپنی جگہ پہ ہے، سورج چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو اپنی جگہ پر اور پھر بچھونا بنا دیا، یعنی برابر کر دیا۔ اب ہم ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک جگہ سے دوسرے جگہ چلتے ہیں، سفر کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، ساری چیزیں آرام۔ اگر اللہ کا کرم نہ ہوتا، فضل نہ ہوتا تو ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے تھے، گھر بار کچھ بنا سکتے نہیں تھے۔ والسماء بناء، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ہمارے اوپر کر دیا، چھت بنا دیا۔ اور اس چھت کو بھی دیکھیے آپ، کوئی نقص، کوئی کمی نہیں ہے۔ سورہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو آسمان پہ کوئی کمی تم دیکھتے ہو اس کی بناوٹ میں، اس کی خوبصورتی میں؟ کوئی کمی نہیں۔ فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیہ، بار بار نگاہ ڈالو کہ کچھ کمی، کچھ نقص، کچھ عیب، لیکن تمہاری نگاہیں ذلیل ہو کے نیچے آ جائیں گی، کوئی کمی تم دیکھ نہیں سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اسی آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اسی آسمان سے تمہارے لیے بارش نازل فرماتا ہے، جس کے وجہ سے، اور پانی ایسی قیمتی چیز ہے، ایسی قیمتی چیز ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، جتنی بھی مخلوق ہے ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پانی ہی سے پیدا کیا، جتنی کل شیء، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے۔ اور اگر یہی پانی سورہ ملک کے آخر میں کہا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اس پانی کو اللہ تعالیٰ گہرائی میں لے کے چلا جائے تو کون ایسا ہے کہ پانی کو نکال لے؟ کوئی نہیں لا سکتا۔ وہاں داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے واقعہ اپنی تفسیر کے اندر کہ ایک بچہ حفظ کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا بار بار وجہ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اللہ کہتا میٹھے پانی کو میں لے کے چلے جاؤں تو کون ہے نکالے؟ تو ایک سائنٹسٹ گزر رہا تھا، حقیر سمجھا سن کے، ایک دم مسکرایا حقارت کے ساتھ، ارے یہ تو باوڑی میں کھود کا ہم نکال دیں گے، مشین مار کے ہم پانی نکالیں گے۔ تو اتفاق سے رات میں کھانا کھا کے وہ سویا، خواب دیکھتا ہے کہ وہ بچہ جو تلاوت سن کر انہیں حقیر سمجھا تھا، اس کے سرہانے بیٹھ کر یہی آیت پڑھ رہا ہے، اور چونک کر یہ اٹھا تو اس کے آنکھ کا جو پانی ہوتا ہے وہ سوکھ چکا تھا، آنکھ کا پانی سوکھ گیا تو بینائی چلی جاتی، آدمی اندھا ہو جاتا، نظر نہیں آتا۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس کے آنکھ کا پانی سکھا کر کہا اب تو اپنی آنکھ میں پانی لا لے، پھر بعد میں نیچے سے پانی تو پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہمارا وجود اسی پانی سے ہے، ہماری زندگی اسی پانی سے ہے، ہر چیز۔ تو فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، جب پانی کو اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین پر اتارتا ہے تو اب زمین سے ہمارے زندگی کی ساری چیزیں ملتی ہیں، پھل ہے، اناج ہے، ساری چیزیں۔ ایک بار بارش نہ ہو، ایک سال دیکھیے ساری چیزیں، ترکاری اور کاریاں سب مہنگی ہو جاتی ہیں، اناج سب چیخ پکار شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، بارش کر کے تمہارے لیے رزق اسی مٹی سے نکالتا ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ ٹھہراؤ۔ چنانچہ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ ابن ماجہ کے اندر نقل کرتے ہیں، حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہوا کرتے تھے۔ یہ رات میں خواب دیکھے کہ گھر سے نکلے، چل رہے، چلتے چلتے دیکھا کچھ لوگ وہاں کھڑے ہوئے، وہاں جا کے ٹھہرے۔ آپ لوگ کون ہو؟ تو ہم لوگ یہود لوگ ہیں۔ ارے تم یہودی لوگ ہو، تم بڑے بدمعاش لوگ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں، بیٹی نہیں، تم کہتے ہو حضرت عزیر رضی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن تم لوگ بہت اچھے ہو، ایک غلطی ہے۔ کہتے ہیں کیا غلطی ہے؟ غلطی یہ ہے کہ تم لوگ کہتے ہو جو اللہ چاہے اور رسول اللہ چاہے۔ کہتے ہیں وہاں سے چلا میں خواب میں، پھر کچھ دور چلتے چلتے دیکھتا ہوں کچھ لوگ جمع ہیں، وہاں جا کے خیر خیریت، کون لوگ ہو؟ عیسائی لوگ ہیں۔ تم لوگ بڑے بدمعاش ہو، بڑے نافرمان ہو، کیا بات ہے؟ تم لوگ کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا آپ لوگ بھی بڑے اچھے ہیں، لیکن ایک غلطی ہے۔ کہا کون سی؟ کہا کہتے ہو جو اللہ چاہے اور رسول اللہ چاہے۔ کہتے ہیں وہاں سے چلا، میری آنکھ کھل گئی اتنے سنتے ہی۔ صبح ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اپنے خواب کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا یہ خواب ہم سے پہلے کسی اور سے تو نہیں بیان کیا؟ کہا کچھ لوگوں سے بیان کر دیا۔ اسی وقت اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں کو جمع کیے اور ممبر پر ٹھہر گئے اور کہا کہ میں یہ چیز پہلے ہی بولنا چاہتا تھا لیکن نہیں بول سکا۔ آج طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب بیان کیا ہے، ایسا ایسا۔ پھر آپ کہتے ہیں خبردار آج کے بعد تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہنا کہ جو اللہ چاہے رسول اللہ چاہے۔ چاہت صرف اللہ تعالیٰ کی، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو اللہ چاہے اس کے علاوہ کسی کی چاہت چلتی نہیں دنیا کے اندر۔ تو یہاں پر کیا ہے، ہم لوگ بھی بڑی غلطیاں کرتے جانے انجانے۔ اللہ رسول اللہ چاہے یا جو آپ چاہیں وہ ہو سکتا ہے، نہیں، جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ پھر اگر دنیاوی حساب سے اس کے سامنے کوئی ایسا ہو ذریعہ، اللہ تعالیٰ چاہے پھر اس کے بعد آپ چاہیں، ایسا کہہ سکتے ہیں۔ کوئی بڑا سا بڑا ولی ہو، نبی ہو، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اور اس کے چاہنے سے ہو سکتا، صرف اللہ تعالیٰ کی۔ اتنا بھی شرک اللہ تعالیٰ کو پسند گوارا نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ کیوں اپنی عبادت کرنے کا حکم دے رہا ہے؟ کیونکہ ہم کو پیدا کیا، ہمارے بڑوں کو پیدا کیا، ہمارے کھانے پینے کا پورا انتظام، جب اس میں کوئی شریک نہیں ہے تو ہمارے ایمان کا، بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن و سنت کے موافق عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد